اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاعراف میں موجود احکامات کے بارے میں بات کریں گے۔ الاعراف جنت اور جہنم کے درمیان واقع ایک چبوترا ہے جس پر ان لوگوں کو عارضی طور پر ٹھہرایا جائے گا جن کی حسنات و سیئات برابر ہوں گی۔ یہ سورۃ 206 آیات اور 24 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ ایک طویل مکی سورہ ہے جو تقریباً 1.25 پارہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے پہلی سورۃ الانعام کا مرکزی مضمون توحید تھا اور اس سورت کا مرکزی مضمون رسالت ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنت و جہنم اور قیامت کے موضوع پر گفتگو موجود ہے۔ سورت کے ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک طرف حضور علیہ السلام کی ہمت افزائی ہے تو دوسری طرف آپ کی تسلی کے لیے وحی الہی کے منکرین کا انجام ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں وحی الہی کے انکار پر پلک جھپکنے میں نیست و نابود کر دیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آج کے دور کا انسان در حقیقت ایک ہی باپ کی سلب سے پیدا ہونے والا اور ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے۔ یہ سب کالے اور گورے، امیر و غریب، شاہ و گدا اور ایک ہی گھرانے کے افراد اور ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور انہیں باہمی افتراق و نزاع کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ حال کے انسان کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ اور اس کے اصلی گھر جنت میں بھیج دیا گیا اور شیطان کی ازلی دشمنی بتانے کے لیے شجر ممنوعہ کو استعمال کروا کر حق و باطل کے طویل اور صبر آزما امتحان کے لیے اسے زمین پر اتار دیا۔ 4 مرتبہ اس انسان کو یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد کہہ کر پکارا۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انتہائی پرحکمت خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی آدم، جس شیطان نے تمہارے والدین کا لباس اتروا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی فتنہ میں مبتلا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف کے نام سے 3 گروہ ذکر کیے۔ اس گروہ کا تذکرہ صرف اسی صورت میں ہے۔ اس کے بعد وہ منظر پیش کیا گیا جس میں جنت والے جہنم والوں کا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے وہ لوگ دنیا میں ان کی نیکی اور صلاح و تقوی پر مذاق اڑا کرتے تھے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب جنت والے انعامات اور عیش و عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے اور جہنم والے عذاب کی اذیت و کربناکی میں مبتلا ہوں گے اور جنتیوں سے کھانے کے ایک نوالہ اور پانی کے 2 گھونٹ بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اصحاب الاعراف اپنی فصیل سے دائیں بائیں جانب جھانک کر جنت و جہنم والوں میں اپنے جاننے والوں کو پہچانیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے۔ اہل جنت کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے جبکہ اہل جہنم بد شکل، سیاہ اور ذلت و رسوائی کے عالم میں ہوں گے۔ اسی اثنا میں اللہ کا منادی آواز لگائے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیکیوں کا بدلہ جنت ہے اور صالحہ کو مل گئی۔ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے، اللہ کے احکام کو اپنی خواہشات کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے ظالم اور منکرین آخرت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا طوق ان کے گلے میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد آسمان و زمین کے پیدا کرنے، دن رات کے آنے جانے، ہواؤں کے چلنے اور بارش کے برسنے، درختوں اور پودوں کے زمین سے نکلنے میں غور و خوض کرنے کی دعوت دے کر پہلے انبیاء علیہ السلام کا طویل تذکرہ شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قوم نے ان کا مذاق اڑایا، اللہ کی رسالت کا انکار کیا جس پر اللہ نے پانی کا عذاب مسلط کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور اپنے نبی کو کشتی کے اندر بچا لیا۔ ہود علیہ السلام کا تذکرہ کہ انہوں نے قوم عاد کو دعوت توحید دی۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کو بیوقوف اور ناسمجھ قرار دے کر انکار کیا۔ اللہ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر کے ہلاک کر دیا اور اپنے نبی اور ان کے متبعین کو بچا لیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ، صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی، انہوں نے انکار کیا اور بے جا مطالبے شروع کر دیے۔ کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو نکلتے ہی بچہ جنے۔ جب اونٹنی معجزانہ طریقہ پر ظاہر ہو گئی تو انہوں نے اسے قتل کر کے اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا۔ ان کی بستی پر ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا۔ پھر قوم لوط اور ان کی بے راہ روی کا تذکرہ، لوط علیہ السلام نے انہیں بدفعلی جیسے گناہونے جرم سے منع کیا تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ تم تو بہت پاک باز بنتے ہو، ہم تمہیں اپنے ملک سے باہر نکال لیں گے۔
اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ پھر قوم مدین کا تذکرہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور تجارت میں بددیانتی سے منع کر کے ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی اور انہیں راہگیر مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز رہنے کا حکم دیا، جس پر وہ لوگ بگڑ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ چنانچہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کے منکر اس طرح تباہ ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ بچا لیا، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو قوم کی خیرخواہی کرتے ہوئے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر اسے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ اب ان پر میں کیسے رحم کھا سکتا ہوں؟ اگر اچھے یا برے حالات کی تبدیلی اعمال میں بہتری پیدا کر کے ان کا قرب نصیب کر دے تو یہ تبدیلی امتحان ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ ہم ان تباہ شدہ بستیوں کے حالات اس لیے سنا رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی آمد کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے اعمال میں بہتری پیدا نہ کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا کر ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ سورۃ الاعراف میں فرعون اور قوم یہود کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آیات دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حمایتوں کی طرف بھیجا، انہوں نے ان آیات کو ٹھکرا کر فساد برپا کیا۔ آپ دیکھیے ان مفسدین کو کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام جب رسول کی حیثیت سے فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو اس نے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا اسدہ اور ہاتھ کو چمکتا ہوا بنا کر دکھایا۔ فرعون نے اسے جادو قرار دے کر مقابلہ کے لیے جادوگر بلوا لیے۔ انہوں نے رسیوں اور لکڑیوں سے سانپ بنائے۔ موسیٰ